اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیارت عاشوراء کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ فوائد اور بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص زیارت عاشوراء کو پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسے 10 لاکھ حسنہ عطا کرتا ہے۔ لیکن زیارت عاشوراء جب پڑھیں تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان زیارت عاشوراء، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم زیارت عاشوراء کے بھی پابند ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم زیارت عاشوراء نہ پڑھتے ہوں، ہم زیارت عاشوراء کے بھی پابند ہیں، لیکن پھر بھی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری مصیبتیں ختم نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اکرام، دیکھیے، جب آپ زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں اور آپ کی پڑھنے کے بعد بھی آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیارت عاشوراء میں کوئی ایسی فائدے پہنچانے والی چیز نہیں، بلکہ آپ اس ارادے سے، اس مقصد کے ساتھ زیارت عاشوراء کو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے ساتھ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تائید اور تاکید کی ہے۔ اگر آپ اس مقصد کے ساتھ زیارت عاشوراء پڑھیں کہ جسے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کہا، قربت سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اگر زیارت عاشوراء پڑھیں، اور سب سے بڑی بات، جب پڑھ رہے ہیں زیارت عاشوراء تو اس کے مطالب جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی سمجھیے آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے مطلب کو بھی سمجھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص جس کے یہاں اللہ جسے پسند کرتا ہے، اس کے دل میں اس کے ساتھ اللہ ایک خیر کرتا ہے۔ وہ خیر کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے زیارت امام حسین علیہ السلام کا موقع فراہم کر دیتا ہے، یعنی اسے کربلا بلا لیا جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، ایک طالب علم نے، جو طالب علم روزانہ امام حسین علیہ السلام کے زری میں جا کے، حرم کے قریب بالکل جا کے زیارت پڑھتا تھا، لیکن اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حرم میں نہ جا سکا اور زیارت اندر جا کے نہ پڑھ سکا۔ تو اس نے باہر سے امام علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا اور رخصت ہو گیا۔ اور اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آیا جو میں نے یہ زیارت پڑھی ہے امام کو، کیا اس کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ میں روز اندر جا کے زیارت پڑھتا تھا، زری کو بوسہ لیتا تھا، زیارت پڑھتا تھا وضو کے ساتھ، آج جبکہ میرے پاس پانی مہیا نہیں ہے کہ میں وضو اور غسل کر سکوں، تو میں نے ایسے ہی امام کی خدمت میں زیارت پیش کی، سلام پیش کیا، تو آیا یہ کوئی ثواب رکھتا بھی ہے نہیں؟ جب وہ گیا اور سویا، رات میں خواب میں اس نے دیکھا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جو زیارت وہ پہلے پڑھتا رہا حرم میں جا کے زری کے پاس، اس سے کئی گنا ثواب وہ زیارت سے اسے نصیب حاصل ہوا کہ جو وہ باہر کھڑے ہو کے پڑھا، کیونکہ وہاں قربت شامل تھے۔ ایسا نہیں جو اندر پڑھ رہا تھا اس کو ثواب نہیں ملا تھا، لیکن وہ باہر والے کو زیادہ ثواب عطا کیا گیا، کیونکہ وہ قربت اور اخلاص کے ساتھ تھی، صرف امام حسین سے محبت کی خاطر تھی۔ تو جہاں اپنی پریشانیوں کے لیے ہم زیارت پڑھتے ہیں، وہاں امام حسین سے محبت کے لیے بھی زیارت پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔